بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، آخرت پر ایمان کے اس سلسلے دروس میں آج کا ہمارا درس ہے حوض۔ قیامت کے دن ہر انسان کسی دوسرے کی فکر کیے بغیر اپنی پریشانی میں ہوگا، اور اس سے پہلے مختلف درسوں میں جیسے آپ سن چکے ہیں کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ گرمی کی بھی بڑی شدت اور پریشانی کا بڑا عالم، حساب ہے، کتاب ہے، میزان ہے، ان سب مراحل سے گزرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت ہی ہیبتناک، ہولناک، بہت پریشان کن۔ ایسی ہی پریشانیوں کے عالم میں انسان کو ایک بہت بڑی وہاں پر جو تکلیف کا سامنا ہوگا وہ ہے پیاس۔ کیا چیز؟ پیاس۔ تو وہاں میدان محشر میں انبیاء اکرام کو حوض عطا کیا جائے گا، اور ان میں ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوض عطا ہوگا، جس کے اندر پانی ہوگا، اور اس سے پینے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے، اور پینے کے لیے آئیں گے لوگ تو ان کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا بھی جائے گا کچھ لوگوں کو۔ تو آج ہم اسی حوض کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ حوض کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے موقع پر جنت کی نہر کوثر سے آنے والی 2 بڑے پرنالوں کے ذریعے جس کو بھرا جائے گا، وہ حوض ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اس پر ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سی دلائل ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ چھوٹی سی آیت لیکن بہت بڑا مفہوم۔ پورے قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت لیکن معنی مفہوم کے لحاظ سے بہت عظیم سورت۔ اس میں کوثر کا بھی ایک مفہوم یہی ہے، اللہ رب العالمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا کرے گا۔ جہاں تک حدیثوں کا ہے معاملہ تو بہت ساری حدیثیں، بلکہ علماء کہتے ہیں متواتر حدیثیں، اور فن حدیث میں متواتر کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جس کے روایت کرنے والے ہر طبقے میں اتنے زیادہ لوگوں کی کثرت ہو کہ جن کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کا کوئی امکان موجود نہ ہو۔ تو اب جو بھی متواتر حدیث ہوتی ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے امام طحاوی الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حوض کوثر کے ذکر میں نقل ہونے والی احادیث تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔ 30 سے زیادہ صحابہ نے انہیں روایت کیا ہے۔ انہی حدیثوں میں سے 1-2 حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ اور ابھی تو یہ جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں حوض کو ثابت کرنے کے لیے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، لیکن جب حدیث پوری پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر جو کچھ بیان ہے، جتنے سارے مفہوم ہیں، ان سب کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں۔ انا فراتکم علی الحوض، جو میرے پاس سے گزرے گا پی لے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے
میں انہیں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم ہی میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا، یعنی معراج کا واقعہ، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اسی بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک نہر پر لایا گیا جس کے دونوں کنارے نفیس موتیوں کو اندر سے خالی کر کے قبوں کی شکل میں بنائے گئے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے۔ قرآن سے حدیث سے حوض ثابت ہے اور اس پر اجماع امت بھی ہے، اس لیے اس کی انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ جو حوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اس کی کیا خوبیاں، کس طرح سے ہوگا، اس کی بھی بہت ساری تفصیلی اوصاف صحیح حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ وہ میدان محشر میں بہت بڑا حوض ہے، بہت بڑا حوض ہے، اور سیراب ہونے کی بہت ہی عمدہ جگہ۔ جنت میں بہنے والی جو کوثر نہر ہے، اس کا پانی اس حوض میں آئے گا، اور اس کا پانی چاندی اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کستوری سے زیادہ خوشگوار خوشبو والا ہے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، بہت لمبا چوڑا ہے، اس کی چوڑان مہینے بھر کے سفر کے برابر ہے۔ یہ تمام حدیثوں میں جو بیان آیا ہوا ہے، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ ایک مہینے کے سفر کرتے کرتے جتنی دور پہنچ سکتے ہیں اتنا لمبا، تو اس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی بھی اتنی ہے، اور اس کے تمام زاویے برابر ہیں۔ جتنا بھی پیا جائے اس سے کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور جس نے اس میں سے ایک گھونٹ پی لیا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے اندر کستوری اگ رہی ہوگی، موتیوں اور سونے کی ٹکڑیوں کی کنکریاں ہوں گی، اور مختلف موتیوں کے رنگ جھلک رہے ہوں گے۔ یہ اس کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں مختصر انداز میں، ورنہ حدیثوں میں اور بہت ساری تفسیرات موجود ہیں۔ اور ابھی جیسے بیان ہوا، مختصر ذکر آ چکا ہے کہ اس میں جو پانی آئے گا وہ کہاں سے آئے گا، تو کیا اس کا جواب ہے جنت میں جو نہر کوثر ہے وہاں سے، اس نہر سے دو بڑے پرنالے ہوں گے جس میں آ کر اس حوض میں گریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قیامت کے دن جو حوض عطا کیا جائے گا اس کے برتن کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حوض کے برتن سیاہ کالی رات میں نظر آنے والے آسمان کے تاروں اور ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ جنت کے برتنوں سے وہاں پانی پلایا جائے گا، اور جس نے ایک مرتبہ وہاں پی لیا وہ زندگی بھر پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ جنت سے آنے والے دو پر نالے اس میں گرتے ہوں گے، یہ جتنا لمبا ہے اتنا ہی چوڑا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ میں آنے کے لیے ایک مثال بھی دی۔ حدیث میں دو مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ایک میں فرمایا جس قدر مسافت عمان سے ادھر ایلا تک جو اردن میں ہے،
عمان کو جان رہے ہیں جس کا کیپٹل سٹی مسقط ہے. عمان سے ایلا، اور ایک روایت میں اردن میں ایک علاقے سے یمن کے صنعاء تک کا بیان فرمایا. آپ اگر اندازہ کریں گے تو 2,500 کلومیٹر سے بڑھ کر 3,000 کلومیٹر کے قریب تک ہوگا. اور پھر اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے پانی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں زوردار پرنالے گر رہے ہوں گے جو اسے جنت سے سیراب کر رہے ہوں گے. ایک پرنالہ سونے سے بنا ہوگا تو دوسرا پرنالہ چاندی سے بنا ہوا ہوگا. یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے. قیامت کے دن یہ حوض کیا صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا یا اور بھی دوسرے انبیاء کرام کو ملے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا اور دوسرے انبیاء کرام کو بھی ملے گا. لیکن سب سے عظیم، سب سے بڑا، سب سے میٹھا اور جس حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے وہ حوض ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کی تفصیلات عقیدہ طحاویہ کی شرح میں اور اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی لمحۃ الاعتقاد کی شرح میں موجود ہے. اسی میں اس سلسلے میں بیان ہونے والی حدیثوں میں سے ایک حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں بیان فرمایا، ہر نبی کا حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر بھی کریں گے کہ کس کے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے پاس آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. یہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں حسن ظن ہے. اللہ یہ حسن ظن پورا بھی کرے گا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اللہ یہ حسن ظن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کرے گا. لیکن اسی جملے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے. کون بتائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ایک بار سن لیجیے حدیث، ہر نبی کو حوض ملے گا، ہر نبی فخر محسوس کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر آئیں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے. تو میں سوال کر رہا ہوں کہ اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے یقین ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے، ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے. وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن پورا کرے گا. آپ کی خواہش تو پوری ہوگی، لیکن ہم لوگوں میں سے کون ہے وہ خوش نصیب جو آپ کے دست مبارک سے پیے؟ اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ فضائل بیان کرتے ہوئے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر اپنے نفس کی اصلاح، ہمارے اپنے گناہوں سے دور رہنے کی جو تعلیم، نیکیوں میں سبقت کرنے کی جو ترغیب، اس پہلو پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. اس لیے دیکھیے تقریباً آج کو 8 دن پورے کر چکے ہیں ہم روزوں کے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے روزے کس کے قبول ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے روزے کے فائدے میں فرمایا لعلکم تتقون، اور اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرے گا. روزے کا بنیادی مقصد تقوی حاصل ہونا ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہوئے یہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، عبادتوں کے ذریعے ہم ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے ہی ہم یہ فضائل حاصل کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا حوض اس وقت موجود ہے یا قیامت کے دن بنایا جائے گا اور اس وقت دیا جائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب یہی ہے
کہ بالکل یقیناً وہ حوض اس وقت موجود ہے، وہ حوض اس وقت موجود ہے۔ صحیح بخاری میں متعدد جگہوں پر یہ حدیث آئی، صحیح مسلم شریف اور اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اور شہدائے احد پر اسی طرح نماز جنازہ ادا کی جیسے کسی کی میت کی جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر کی طرف آئے، پھر فرمایا میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں، قسم بخدا میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث سن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ کو حوض دکھایا گیا۔ اب یہاں ایک اہم موضوع آ رہا ہے تو وہ حوض سے متعلق، لیکن ہمیں بہت چونکا دینے والا ہے۔ اور اس حدیث کو اور اس بات کو توجہ سے سنیں۔ ظاہری بھیس اور لوگوں کے اوپر کی شکل کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، خود بھی تحقیق میں لگے رہیں، حق تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور قیامت کی اس سخت گرمی والے محشر کے دن پیاس لگنے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس حوض کا پانی پینے کی تمنا بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا ہے وہ موضوع، کیا ہے وہ بات؟ حوض سے پینے والے اور حوض سے دھکے دے کر ہٹائے جانے والے کون؟ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بڑے بڑے حیثیت والے، پیسے والے، بڑے جن کو کہا جاتا ہے VIP لوگ، ان کی دعوتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی نہ آ جائے، پہلے ہی سے کارڈ تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں اس میں داخلے کے لیے باقاعدہ کارڈ دکھانا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو بھی کارڈ دیا جائے، آپ اس استراحہ میں یا فنکشن ہال میں چلے جائیں، واچ مین آپ کو آپ کے کارڈ کو دیکھ کر داخلہ دے دے، لیکن دعوت دینے والا خود ہی یا اس کے جو منتظمین ہیں وہ آ کر آپ کو جانے کے لیے نہ کہیں بلکہ دھکے دے کر ماریں، یا تھوڑا سا معاف کریں مجھے، سمجھ میں آنے کے لیے کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے، لات مار کے بھیجیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ تصور ہی کیسا اپنے ذہن میں آئے گا، دانت پیسیں گے، خون گرم ہوگا، اس کو میں دیکھ لوں گا، یہ کیا کیا پلان بناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حوض کوثر، میدان محشر کا وہ حوض، پیاس سے آپ بے تاب ہوں گے، پینے کے لیے بے چین ہوں گے، اور آپ کو بلایا بھی جائے گا، آپ قریب پہنچیں گے، پینے سے پہلے ہی آپ کو دھکے دے کر ہٹا دیا جائے گا، اور وہاں نہ آپ کا کچھ چلے گا، نہ آپ پھر کسی طرح سے جا سکیں گے، نہ آپ کا اپنا کوئی گروپ، نہ کوئی آپ کی اپنی ٹیم، نہ کوئی آپ کے امام، نہ کوئی آپ کے پیر، نہ کوئی آپ کے مرشد، نہ کوئی آپ کے وہ جس کی بیعت کر کے، جس کے رسیاں ڈوریاں ناڑے پکڑ کے دنیا میں کیا کچھ آپ اپنی نسبتیں لگا لیتے تھے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایسے موقع پر کتنی بڑی ذلت، کتنی بڑی رسوائی، یہ ذلت و رسوائی ہے، پھر پیاس سے بےتابی کا عالم، محشر کی وہ سختیاں، کدھر جائیں گے آخر؟ سوچیں ذرا، غور کریں ذرا۔ حوض سے فیضیاب ہونے والے ایسے اہل ایمان ہوں گے جو سچے نبی کے اچھے تابعدار
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے اور دنیا کے اپنے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو اچھا نمونہ بنائیں گے، ان کو یہ پینا نصیب ہوگا، اور ایسے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا جو بظاہر مسلمان تو ہوں گے لیکن جنہوں نے بدعتوں کا ارتکاب کیا ہوگا، دین میں تبدیلیاں پیدا کر لی ہوں گی، دین پر عمل کرنے کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے آڑ میں ایسی چیزیں اپنائیں جن کی تعلیم نہ اللہ رب العالمین نے دی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی حالت سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں، کچھ لوگوں کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑا کیا جائے گا، پھر ان کو مجھ سے زبردستی لے لیا جائے گا، اور کیجیے میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، تو جواب ملے گا تمہیں خبر نہیں انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا نئے کام کر ڈالے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ سے انہیں دور کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا، انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک، تو میں کہوں گا جس نے میرے دین میں میرے بعد تبدیلی کی اس کے لیے تباہی ہو، سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے جو مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو خبر نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یہ اپنی ایڑیوں کے بل مسلسل پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہاں ہم نے 3 حدیثوں کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، اب ان 3 حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں ہمیں سمجھنے کی، ورنہ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ ابھی جو 3 حدیثیں پڑھی ہم نے ان کے اندر ہی ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ دین پر عمل کرنے کے جذبے سے کچھ ایسے کام کریں گے ماذا احدثوا بعدک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مردوں سے مدد مانگنا، چاہے وہ اولیاء بزرگان دین انبیاء ہی کیوں نہ، اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں کرنا، دوسروں کا وسیلہ اور واسطہ لگانا، اور آج کل جتنی ساری مشہور بدعتیں، شب برات کی، میلاد کی، شب معراج کی، اور اس طرح کی یہ ساری بظاہر دیکھنے میں یہ کچھ الفاظ معلوم ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر گھس کے جب دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کاموں کے اندر بہت کھلے طور کے شرک پائے جاتے ہیں، بہت واضح طور پر ایسی عقیدتیں محبتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے ساتھ واضح طور پر شرک ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور پھر آخر میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ اپنی ایڑیوں کے بل مسلسل پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہ ان لوگوں کے لیے چیتاونی ہے، تنبیہ ہے جو ارے متوا بن کے زندگی نہیں گزر سکتے یار، ارے اتنا بھی زیادہ دین والے کیا بنتے ہو کر کے چڑھاتے ہیں لوگوں، دین کی طرف آنے والوں کو آنے نہیں دیتے، پابندی نماز کی جو پوری طرح سے کرتے ہیں ان کو بھی تکلیف ادھر پہنچاتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اچھے کام کرنے میں بہت آگے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو بدنصیب، جی ہاں میں ان کے لیے یہ لفظ بدنصیب اس لیے کہہ رہا ہوں، بیچارے خود دین سے دور ہیں تو افسوس کرنا چاہیے، اپنے آپ میں استغفار، توبہ، ندامت کی زندگی ہونی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں سبقت نہیں کر سک رہے ہیں، الٹے نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو تعلیم دینا،
یہ واقعتاً بہت بڑی مجلس ہے. کیا کہتے ہیں؟ دین میں آگے چلنے والوں کو، دین کی طرف آگے آنے والوں کو اب یہاں آ کر بہت بدل گئے، بڑے شروع کر دیے، دیکھتے ہیں کتنے دنوں تک تم استغفر اللہ. جو بھی خیر کی طرف آیا اسے ہمت افزائی دو، اسے اور ترقی پہ آنے کی، اور آگے بڑھنے کی اس کو انکریج کرو. لیکن اس کے بجائے اس کی پرانی غلطیوں کو یاد دلا کر، اس کی پچھلی زندگی کے صفحات کو الٹ کر کتنے دن رہے گا دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، مجھے تکلیف اور مجھے دکھ اس لیے ہوتا ہے، ایک آدمی انجانے میں یا کسی مجبوری میں کوئی غلطی کر لیتا ہے، وہ اتنا بڑا پاپی نہیں ہے جتنا یہ نیکی سے روکنے والے، نیکی کی طرف آنے والوں کو تانا دینے والے. ان کی یہ غلطی، ان کا یہ جرم خود جرم کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسی بری زندگی سے ہم کو بچائے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے پہنچتے ایسے دھکے اور اس طرح کی ذلت و رسوائیاں ملنے سے اللہ سب کو بچا کے رکھے. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور فرمانبردار بنا دے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ والسلام علیکم.